حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے ایک بار پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی بار کب دیکھا؟ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں مکہ کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ میں غلام تھا اور غلاموں کے ساتھ عرب میں انسانیت سوز سلوک عام تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے بھی اتنا وقت نہیں ملتا تھا کہ میں لوگوں سے مل سکوں، لہٰذا مجھے حضور پاک سلم یا اسلام کے متعلق ایسی چیز کا کوئی علم نہیں تھا۔ ایک دفعہ مجھے سخت بخار نے آن لیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا، انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں کہ نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتار دی۔ مجھے کھلے صحن میں بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیس، اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جا رہا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت ہی متین پر نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا، جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا، جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا؟ میں جس وجہ سے بھی رہوں، یہاں پر پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوع کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کہ حضرت بلال نے حضور وسلم کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور وسلم یہ جملے سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو حضرت بلال نے کہا، بس میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں، مداوع کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں، دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ آدمی کوئی مدد کرے گا، وہ بھی گئی، لیکن حضرت بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا، کہا کھاؤ پیو اور سو جاؤ۔ میں نے کہا، یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک مجھے بہت مارے گا۔ اس نے کہا، تم سو جاؤ، یہ جو پس ہوئی ہے صبح مجھ سے لے لینا۔ حضرت بلال سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے جو پیسے۔ حضرت بلال کو پسے ہوئے جو دیے گئے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہوا، دودھ اور دوا حضرت بلال کو دیے، ساری رات چکی پیسی ہوئے جو دی اور چلے گئے۔ ایسا 3 دن کرتے رہے جبکہ حضرت بلال ٹھیک نہ ہوئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے پتن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی حضرت بلال کو صحابی رسول بعد میں عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر نے حضرت بلال کو کہا، اے کالی کروٹی ماں کے بیٹے، اب تو بھی میری غلطیاں نکالے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر غصے اور افسوس سے بے چین ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے اٹھے، خدا کی قسم میں اسے ضرور رسول اللہ کے سامنے بیان کروں گا۔ چنانچہ جب حضرت بلال نے حضور کے سامنے یہ بات بیان کی تو آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا اور آپ نے حضرت ابو ذر کو بلا کر فرمایا، کیا تم نے اسے ماں کے بارے میں یہ کہا؟ کیا تمہارے اندر کی جہالت اب تک نہ گئی؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو ذر یہ کہتے ہوئے رونے لگے، یا رسول اللہ میرے لیے دعائے مغفرت کر دیجئے، اور پھر روتے ہوئے مسجد سے نکلے۔ باہر آ کر اپنا رخسار مٹی پر رکھ دیا اور حضرت بلال سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے بلال، جب تک تم میرے رخسار کو اپنے پاؤں سے نہ روندو گے میں اسے مٹی سے نہ اٹھاؤں گا۔ یقیناً تم معزز اور محترم ہو اور میں ذلیل و خوار۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال روتے ہوئے آئے، حضرت ابو ذر کے قریب ہو کر ان کے رخسار کو چوم لیا اور بے سختہ بولے، خدائے پاک کی قسم میں اسے کیسے رون سکتا ہوں جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ